ایک بہت بڑا فتنہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کئی یوٹیوب چینلز بن جاتے ہیں, کوئی بھی جس کا دل کرتا ہے اپنا چینل بنا کر جو ہے وہ کچھ بھی کہنے لگ جاتا ہے. اور ہماری یوتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیتھ کرائسس, یہ ورڈ میں یوز کروں گا. بہت سے بچے نا چونکہ اتنا ویل ایکوپڈ نہیں ہوتے ٹو آنسر مینی کویشچنز, یا مے بی ان کی بیس اتنی اسٹرانگ انفارچونیٹلی نہیں ہے شروع سے. تو جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں نا تو ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے, گھبراہٹ سی کہ یار واٹ ایف اسلام از ناٹ دا کریکٹ ریلیجن, واٹ ایف اسلام میں یہ مسئلے ہیں. بہت سے اکثر ہمیں سوال کرتے ہیں. تو لیٹ می بگن بائی دس کویشچن کہ واز دیر اینی فیز ان یور لائف, سوال تھوڑا سا عجیب سا ہے, پرسنل بھی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ یو ول ان شاء اللہ گائیڈ آر یوتھ, کہ جب آپ فیتھ کرائسس سے کبھی گزرے ہوں, آپ کو کوئی ڈاؤٹس آئے ہوں. برو اصل میں سب سے پہلے تو میں ایک انٹرسٹنگ فنومینا آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ٹرم ایکس مسلم ہے نا, یہ بڑی عجیب ٹرم ہے, کیونکہ یہ صرف ایکس مسلم ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بنا کے ثابت کر کے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں. بھائی آپ کو ایک فار ایگزامپل میں ایک پیور بیسک سی بات کروں, اگر آپ کو ایک فیتھ نہیں پسند آیا تو جاؤ انجوائے کرو یار, موو آن ود لائف. آئی مین کہاں آپ نے دیکھا ہے, یعنی کہیں دیکھا آپ نے اس طرح لوگ اپنے آپ کو ایکس سو اینڈ سو یعنی ڈیفائن. لائک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک لڑکی کا نا لڑکے کے ساتھ بریک اپ ہو گیا, اب وہ اپنے آپ کو, اور اس لڑکے کا نام تھا جاوید, لڑکی کا نام تھا پروین, اب وہ اپنے آپ کو پروین ڈیفائن نہیں کرتی, وہ کہتی ہے آئی ایم ایکس جاویدز گرل فرینڈ اور وائف. ٹھیک ہے, سو یو ڈونٹ اسٹارٹ لیبلنگ یور سیلف ود اے پرٹیکولر تھنگ جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ آپ نہیں کرتے, آپ زندگی گزارتے ہو, آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کر لیتے. سب سے زیادہ یعنی یہ جو لوگ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں, یہی اسلام کی اور اللہ رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک بندے کو جب نہیں ہوتا تو نارملی ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں, آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے کہ جی وہ اپنے آپ کو ایکس کرسچن کہہ کے وہ کہتے ہیں, یا اپنے آپ کو ایکس ایتھیسٹ کہتے ہیں. بہت سے ایتھیسٹ ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہوتا مسلمان بننے کے بعد اپنے آپ کو ایکس ایتھیسٹ کا لیبل لگا دیتے ہیں. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ خاص طور پر ایکس مسلم کے اندر نا یہ آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ یہ لوگ پھر اپنا پروفیشن بناتے ہیں, اور پھر یہ بس بیکاز ان کا کوئی ریموٹ قسم کا کنیکشن تھا اسلام کے ساتھ, اس کی بیس کے اوپر یہ شروع ہوتے ہیں, اور یہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ کوئی مفتی یا علامہ تھے. یعنی اسلام کے اندر ان کا امپریشن یہ آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ جب آپ ان سے ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے ان کا جو اسلام کا نالج ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا سرفیس لیول بھی نہیں ہے بہت ہی, بلکہ اس پہ بڑے میمز بھی بنے, لوگوں نے جوکس بھی بنائے. سو اور وہ ریئل ہے, مطلب تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ٹرم بڑی عجیب ٹرم ہے کہ کوئی بندہ جس نے کوئی چیز چھوڑ دیا کسی آئیڈیالوجی کو, اب وہ اپنے آپ کو اس سے کیوں آئیڈینٹیفائی. جیسے وہ ایک جوک بھی بنا نا, ایک میم ہے کہ 2 rules of atheism, نمبر 1 there is no God, نمبر 2 I hate him. تو وہ مطلب وہی ہے نا کہ بھائی پیچھا چھوڑ دو, اگر دیر از نو گاڈ تو پھر نہ اس کو پروپیگیٹ کرو, اپنی لائف گزارو. تو فیتھ کرائسس کی میں نے جی, تو اصل میں بات یہ کہ میں خود چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں ایکچولی 2 ڈفرینٹ فیزز سے گزرا اپنی لائف میں. ایک فیز وہ تھا جب دین کی طرف انکلائن نہیں تھا, اور ایک وہ فیز تھا جب دین کی طرف تھا. سو آئی تھنک میری لائف میں اگر آپ فیتھ کرائسس کی بات کرو تو اوبیسلی وی ور بورن انٹو اے مسلم فیملی, ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں پریکٹسنگ فیملیز نہیں تھیں جہاں پہ آپ کو کہ اسلام کو ایز اے وے آف لائف مانا جاتا تھا یا اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا, وہ والا جو ہے نا حساب کتاب نہیں تھا. تو گروئنگ اپ ریلیجن واز ناٹ سم تھنگ فار می وچ واز ویری امپورٹنٹ. اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز لائک اے پارٹ آف مائی کلچر. مطلب آپ کہہ لو ہم پاکستانی کلچر میں رہتے ہیں, تو ایک کلچر کا ایک چھوٹا سا سب کلچر تھا کہ اسلام ہے, کہ عید کی نماز ہوتی ہے اور عید پہ بکرا آ جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ, مطلب اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں, بٹ ناٹ ریئلی کہ آئی ہیو امباڈیڈ اسلام اور آئی ہیو اسٹڈیڈ اسلام, نتھنگ لائک دیٹ. سو ظاہری بات ہے جب میں پاکستان سے انگلینڈ گیا, آسٹریلیا گیا اپنی ایجوکیشن کرنے کے لیے, تو وہاں پہ جا کے یو سی دا ورلڈ اوپن ان فرنٹ آف یو. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ہیپنز از کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میں جس لائف اسٹائل کو اپنا رہا ہوں یہ میرے اس فیتھ سے بہت دور ہے. یو نو جس فیتھ میں پیدا ہوا تھا, جو مجھے ویلیوز بتائے گئے کہ چلو یہ اچھے ویلیوز ہوتے ہیں, اس سے میں بہت دور نکل گیا ہوں. تو آٹومیٹکلی ایک فیتھ کرائسس آپ کا آتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے نا ایک منافقت سی فیل ہوتی ہے کہ دیکھو آئی اسٹل کلیمڈ ٹو بی اے مسلم, but for all practical purposes I wasn't doing stuff that Muslims are supposed to do. Like for example one of my friends, میرا ایک فرینچ دوست تھا, وہ اکثر رات کو نا ہم لوگ کبھی بیٹھے ہوئے چل کر رہے ہیں تو نا کوئی 2:30 بجے بڑے فلسافیکل سوال چھیڑ دیتا تھا. تو he would say to me کہ Zia, do you think that there is a heaven and hell out there? تو I said yes. تو کہتا ہے where do you think you'll end up? I said I'll end up in heaven. کہتا ہے what about me? I said you will surely go to hell. تو کہتا تھا بٹ وائی. میں کہتا یار اصل بات یہ میں نے کلمہ پڑھا, تو نے کون سا کلمہ پڑھا ہے, تو ہے ہی کافر. تو کہتا تھا یار لیکن بٹ یو نو یو ڈو اسٹف دیٹ وی ڈو.
And you know, sometimes you do more than we do. So how can you say that you will still go to heaven and I still go to hell? تو اس پوائنٹ پہ نا میں کہتا تھا یار پلیز, میں دماغ نہ کھایا, رات کو 2:30 بجے یہ باتیں لے کے بیٹھ گئے. میں کہتا یار پلیز یو نو مائنڈ یور اون بزنس اینڈ ڈونٹ آسک دیز سلی کویسچنس. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کویسچنس تھے نا کہ یہ مجھے بہت کاٹتے تھے اندر سے, اور مجھے نا اندر سے دے یوزڈ ٹو ریئلی پنچ می. میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی آپ کو پتا انہیں سوالوں کی وجہ سے. اینڈ اٹس لائک یو نو وہ جو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی دا پرنسس اینڈ دا پی والی, اٹس دیٹ پی انڈر یور میٹرس دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو ٹو سلیپ ایٹ نائٹ. ہوتا تو وہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن وہ آپ کے اندر نا اس نے ایک سیڈ پلانٹ کر دی. اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں اپنے آپ کو مسلم کلیم کرتا ہوں, یٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. یا نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ اللہ کی عبادت ہے, نہ اللہ کو کبھی پکارنا ہے. میں تو اپنے نفس کی یعنی جو نا پوجا کرتا ہوں. آئی ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. سو دیٹ کائنڈ آف ڈیولپ دس ہیوج کانفلکٹ ان می. اب میرے پاس 2 آپشنس تھے, یا تو یہ کہ اپنے دین کو پڑھو, سمجھو اس میں ہے کیا اور اس کو فالو کرو, یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی فیتھ لے لو. اینڈ وائل آئی واز ان انگلینڈ میرے پاس اپرچونیٹی تھی ٹو اڈاپٹ اینی فیتھ آئی وانٹڈ. مطلب میرے سارے آئی واز ویری سوشل اینڈ آئی واز فرینڈز ود ایوری بڈی. آئی واز فرینڈز ود کرسچنز اینڈ جوز اینڈ بدھسٹ اینڈ ہندوز اینڈ ایوری بڈی. تو اس ٹائم پہ نا میں اس پوری کشمکش میں تھا. اینڈ آئی تھنک تھوڑی سی جو چیز جس نے اس کو مزید فورٹیفائی کیا میرے فیتھ کرائسس کو, وہ تھا آل آف دا بیڈ ایکسپیرینسز دیٹ آئی ہیڈ اپ ٹل دیٹ ٹائم ان مائی لائف. یو نو آئی تھاٹ کہ مے بی یو نو گاڈ ڈزنٹ لو می. اف ایون دیر از اے گاڈ ہی ڈزنٹ لو می, بیکاز میرے ساتھ جو پرابلمس لائف میں آئے ہیں وہ اتنے سیویئر ہیں کہ I mean, why would God do that to me? So ایک طرح سے ایک ناراضگی بھی تھی, آپ سمجھ لو. سو یہ 2 پرابلمس تھے جو میرے لیے بڑے اسٹرانگ فیتھ ایشوز تھے, لیکن الحمدللہ آئی مینیج ٹو اوورکم دیم. انشاءاللہ آگے ہم شو میں ان کو اس پہ مزید وضاحت دیں گے. احمد بھائی, ضیاء بھائی کی اسٹوری سے مجھے یہ لگا کہ فیتھ کرائسس کا بڑا ریلیشن ہے کوگنیٹیو ڈسوننس کے ساتھ, کہ جب آپ بلیو کچھ کرتے ہو اور کر کچھ رہے ہوتے ہو تو وہ ایک ذہنی تضاد اور وہ آپ کہہ لیں تذبذب کا آپ شکار ہوتے ہو. تو وٹ ڈو یو تھنک. اور دوسرا احمد بھائی ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ گلٹ سائیکالوجی یہ کہتی ہے نا کہ جب آپ کو کسی چیز کا کانسٹنٹ گلٹ ہو تو ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیفینس میکنزم سے سالو کرتے ہو کہ آپ اس گلٹ کا ٹوٹل انکار کر دیتے ہو. آپ جو ہے نا وہ ریجیکشن کی طرف چلے جاتے ہو, یا آپ سبلیمیشن کی طرف چلے جاتے ہو. یہ کچھ ڈیفینس میکنزمز ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ از دس ون آف دا بگیسٹ ریزن کہ مینی مسلمس اسٹرگل ود دیئر فیتھ, کہ جب وہ تضاد دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے وہاں تو یار سب کچھ یہ چل رہا ہے, تو ہمیں پتہ نہیں پیرنٹس نے کیا ٹیچنگز دی تھی. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ہاں جی علی بھائی, جہاں تک ایکس مسلمس کا تعلق ہے نا, میں ان کو شاید 2 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک کیٹیگری تو وہ ہے جن کا ضیاء بھائی نے ذکر کیا, جن کا اونلی کلیم ٹو فیم جو ہے وہ از بینگ این ایکس مسلم, اور اس کو ایز اے بیج پہنتے ہیں, اور پھر ان کا سارا کام جو ہے وہ اسلام کو بیش کرنا ہے, مسلمانوں کے جو ہیں جذبات کو مجروح کرنا, اینڈ یو نو دے سارٹ آف گیٹ اے کک آؤٹ آف اٹ. اس کو ایک بزنس یا اپنا جو ہے نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے, موڈس آپرینڈی بنایا ہوا ہے کہ بس یہی کرنا ہے ہم نے, اور مشہور بھی وہ اسی چیز کی وجہ سے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. یعنی جو بندہ کسی چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو چاہیے پھر ایک الٹرنیٹیو بھی پیش کرے. صرف کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, ایک الٹرنیٹیو پیش کرے نا کہ آپ کا کیا موقف ہے پھر. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ فار ایگزامپل نہیں کرتے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا, دے پرابلی لیفٹ دا فیتھ اینڈ سارٹ آف مووڈ آن ان دا سینس کہ وہ اپنے آپ کو نہ ایکس مسلم کلیم کرتے ہیں, نہ وہ یو نو اس قسم کی جو ہے نا ریٹرک میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ شاید ان کے جینون کویسچنس تھے جو ان آنسرڈ تھے, یا جینون انڈر لائننگ ریزنس تھے. جیسے ضیاء بھائی نے بھی کہا نا کہ خدا سے ناراضگی بہت زیادہ لوگوں کی ایک ریزن ہوتی ہے, جو شاید خود بھی نہ ریئلائز کر رہے ہوں, مگر ایک ریزن ہوتا ہے. دوسرا گناہ کی زندگی, جیسے جو آپ نے مثال پیش کی کہ گناہ کر رہا ہے انسان, ٹھیک ہے, اب اس کو جو چیز اس کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ آئیڈیا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے. اب آپ 2 چیزیں کر سکتے ہو, بیکاز آپ اس اسٹیٹ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا انسان. ہی کین ڈو 2 things, آئدر ہی کین اسٹاپ دیٹ سن اور پھر وہ گلٹ اس کی ختم ہو جائے, یا پھر وہ تصور ہی اپنا چینج کر دے گناہ کے بارے میں, اپنا ریلیجن جو ہے چینج کر لے, یا وہ یہ بالکل گلٹ ختم کر لے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں فار ایگزامپل وہ جو لیٹر ہے اس کو چوز کرتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے, یار گناہ شنا کچھ نہیں ہوتا, بس ٹھیک ہے یار ایسے ہی رہتے ہیں, ایسے ہی کرنا ہے. سو دیر از مینی انڈر لائنگ ریزنس. اس پہ یو نو یہ جو کچھ ہم نے مینشن کیے ہیں وہ بھی ہیں. ذیشان, از دس اے بیڈ تھنگ ٹو ہیو ڈاؤٹس؟ کیا شبہات برے ہوتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے شبہات برے نہیں ہوتے, اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کویسچن وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, بیکاز بائی ڈیفالٹ میں نے دیکھا ہے کہ بچے اکثر
ان کا نا یہ ایک بہت بڑا ایک فیئر یہی ہوتا ہے کہ ٹو ہیو ڈاؤٹس، یعنی کہ وہ کنکلوژن نکال لیتے ہیں کہ ڈاؤٹس کا مطلب ہے کہ بس ویو لاسٹ آر فیتھ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں کچھ اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ ہم وہ اپنی زبان پہ نہ لے کے آئیں بجائے کہ ہم اس کو بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی دا میننگ آف دا ٹریڈیشن از کہ آپ نے کہا کہ دس از دا سائن آف فیتھ. یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے نا کہ چوری کہاں کرے گا، ڈاکو ڈاکہ کہاں ڈالے گا جہاں ایمان ہوگا. سو دس از دا چلڈرن دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈاؤٹس کا ہونا ایک فطری بات ہے. وی نیڈ ٹو ایڈریس ڈاؤٹس. اور آئی تھنک دی انڈر لائنگ آرگیومنٹ میرا تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دی ادر سائڈ آف دا کوائن از کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ایجوکیٹ کریں اس چیز کے بارے میں، جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اور وہ سارا کچھ ہیں آپ ایجوکیٹ کریں تو وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی خود ہی. اور دیکھیں میرا خیال ڈاؤٹ فل اور اسکیپٹک ہونے میں کچھ فرق ہے. یہ احمد بھائی، از دیر اے ڈفرنس بٹوین اسکیپٹسزم اینڈ بینگ ڈاؤٹ فل؟ آئی تھنک علی بھائی جو ماڈرن ڈے ایجوکیشن ہے نا وہ آپ کو اس طرف نا تھوڑا راغب کرتی ہے اسکیپٹسزم کی طرف اور ڈاؤٹ کرنے کی طرف. یعنی وائی پوچھو، ہر چیز کے بارے میں وائی پوچھو. اور یہ سوکریٹیز تھا نا جس کو ویسٹ اور ایسٹ مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ذہن تھا. سوکریٹیز کا ایک میتھڈ تھا ٹو لرننگ اور وہ تھا سوکریٹک انکوائری یا سوکریٹک کویسچننگ. اس میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو کویسچن کرو، اس کے بالکل آپ بیئر بونس تک، اس کی فاؤنڈیشن تک جاؤ اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن سوکریٹیز جو ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. یعنی یہ جو تلوار ہے نا یہ آپ کو خود بھی مار سکتی ہے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ سوال کرنے لگ جاؤ گے پھر آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوگے. آپ اپنی فاؤنڈیشنس کو بھی اگر کویسچن کرنے لگ جاؤ گے تو یو ہیو نتھنگ ٹو اسٹینڈ آن. جیسے علی بھائی اگر آپ سے میں سوال پوچھوں اس پین کا کلر کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ بلو. لیکن میں کہتا ہوں یار بلو تو شاید یہ ہیومن آئی کو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اینیمل آئی کو کوئی اور کلر نظر آ رہا ہو. تو اس کلر کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے اس کلر کی، کیا ہے کلر؟ تو یہ آپ نا اپنی ریالٹی کو کویسچن کرنے لگ جائیں گے. تو کچھ نا بیس ایکزیومیٹک پرنسپلز ہوتے ہیں جو آپ نے ازیوم کرنے ہوتے ہیں ٹو بی ٹرو، اینڈ دین یو بلڈ اپ یور آئیڈیالوجی. تو ویسٹ میں بھی، ویسٹ کو بھی سب سے بڑا پرابلم یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ ہر چیز کو وہ سوکریٹک تلوار سے جو ہے نا اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ a good swordsman is not one who knows how to use his weapon but knows when and when not to use it as well. تو یہ questioning جو ہے یہ اچھی چیز ہے. But asking the right questions, asking the right questions for the right reasons and right purposes. دیکھیں سورہ بقرہ میں جو بقرہ والا جو واقعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، سوال پوچھو لیکن سوال کی نیت کیا ہے تمہاری پوچھنے کی. تو ہمارے جو بچے سوال پوچھتے ہیں ان کو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. سوال پوچھیں، اس نیت سے پوچھیں کہ میں حق کا طالب ہوں، آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ از. اینڈ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی سوال پوچھ رہے ہیں آپ خود ابھی پریپیئرڈ نہیں ہیں، آپ کا ذہن پریپیئرڈ نہیں ہے اس کا جواب سننے کے لیے. سو یو نو ہولڈ آن ٹو یور کویسچنز. مجھے یاد ہے علی بھائی، میں آپ کو نا ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ماسٹرز کر رہا تھا. میں آئی ریمبر میں اپنی یونیورسٹی میں UK میں تھا اور میں کانوں میں نا میں نے ایک اسلامک لیکچر لگایا ہوا تھا اور میں سنتا جا رہا تھا اور یونیورسٹی تک واک کر رہا تھا. تو انہوں نے نا کوئی پرنسپل مینشن کیا، میں اس کو ادھر مینشن نہیں کروں گا مگر جسٹ ٹو گیو دی ایگزامپل کہ انہوں نے کچھ دین کا ایک پرنسپل مینشن کیا جس نے مجھے کافی زیادہ نا اس میں پریشان کیا کہ یار یہ کس قسم کی بات کی ہے انہوں نے. اینڈ دیٹ کویسچن اسٹیڈ ود می فار یو نو اے کپل آف ایئرز. اور بعد میں جا کے مجھے نا اس کا ایک جواب ملا تھا and I was able to square it. سو ایک علم کی جو ہے نا رسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں کہ یار آپ کو ایک وقت کے اندر سب سوالوں کا جواب ایک وقت میں نہیں مل جائے گا. تو اس طرح میرے پاس تو بہت زیادہ بچے آتے ہیں. میں آپ کو ابھی ریسنٹ ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے پاس نا ایک مجھے فون کیا میرے نا کچھ اسٹوڈنٹس نے. انہوں نے کہا احمد بھائی یار ہمارے نا پاس ایک لڑکا آیا ہوا ہے، وہ ہم نے آپ کو اس سے ملانا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا تھا کون ہے کیا ہے. تو ایک دن مغرب کے بعد نا اندھیرا تھا، رات کے ٹائم وہ آئے. تو یہ ٹوٹل 4 لڑکے تھے، 3 اس کے ساتھ تھے، ایک یہ لڑکا تھا. 3 میرے اسٹوڈنٹس تھے، ایک یہ لڑکا تھا جس کا سوال تھا. اچھا اس نے علی بھائی نکر پہنی ہوئی تھی، بالکل چھوٹی سی نکر اور مطلب گھٹنوں سے اوپر نا. تو میں نے کہا اہلاً و سہلاً، آؤ بیٹھو، کھانا پینا سب کچھ. تو میں نے پہلے اسمال ٹاک کی. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں. نکال کے دیتے کہ پہلے یہ پہن. میرا خیال ہے وہ یہی ازیوم کر رہا تھا میں یہی کروں گا. تو میں نے اس سے نا سوال جواب کرنا شروع کیا، ویسی اسمال ٹاک نا کہ آپ کیا کرتے ہو، بیک گراؤنڈ پوچھنے کے لیے. پھر میں نے کہا اچھا واٹ برنگز یو ہیئر، آپ نے سوال پوچھے. تو اس نے نا اپنا نا فون کا وہ نوٹس والا کھول کے نا مجھے ایسے کر کے پکڑا دیا اور اس میں نا کویسچنس تھے کافی زیادہ. تو علی بھائی میرے لیے نا یہ کانورسیشن مجھے بہت مزہ آیا اس کے ساتھ بات کر کے، کیونکہ میں نے اس کے سوالوں کا نا آہستہ آہستہ جواب دینا شروع کیا نا. آئی کوڈ سی ہم چینج
کیونکہ وہ لے کے آیا تھا ایسے سوال کے سمجھ رہا تھا کہ یار اس کا تو جواب ہو ہی نہیں سکتا کوئی, ٹھیک ہے. اچھا اس نے جب سوال لے کے آیا, اچھا میں جب اس کو جواب دے رہا تھا نا تو ضیاء بھائی اس نے کیا کیا, اس نے نا تھوڑا سا مجھے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. تو آئی فیلٹ کہ اچھا یہاں پہ اب 3 اور لڑکے بھی بیٹھے ہیں, میں اس کو جواب دے رہا ہوں, یہ شاید اس کو نا پولیمک لے رہا ہے, یہ لے رہا ہے کہ ڈیبیٹ ہے. میں نے اس کو ادھر ایک بات کہی, میں نے کہا یار اس کا نام لے کے نا, میں نے کہا یار میں آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ ادھر سے مسلمان بن کے جاتے ہو یا اس سے بھی بڑے کافر بن کے جاتے ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, میں آپ سے بحث نہیں کروں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے سوال پوچھا ہے, میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو بتاؤں گا. یار یو کین تھرو اٹ ان دا ڈسٹ بن فار آل آئی کیئر. آئی ڈونٹ کیئر کہ میں آپ کو کنورٹ کر رہا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ یا نہ ہو. آپ اس سے بڑے ملحد, اس سے بڑے کافر بن کے جاؤ گے تو میں آئی سیڈ دیٹ, اینڈ اس کو نا ہی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ, اینڈ دیٹ پٹ ہم ایٹ ایز کہ اچھا اب یہ میرا صرف پرسپیکٹو سنے گا, سمجھے گا, اٹس ناٹ اے ڈیبیٹ. تو بہت دفعہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر آڈینس ہو نا تو اس کو ڈیبیٹ کے انداز میں لیتی ہے. تو اس نے کچھ سوال وغیرہ پوچھے ہوئے تھے, میں انشاءاللہ آگے جا کے ایک آدھ سوال آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. لیکن ضیاء بھائی میں نے اس کی نا باڈی لینگویج چینج ہوتی دیکھی, بیکاز ہی ریئلائز کہ نو مے بی دیز کویسچنز ڈو ہیو سم آنسرز جو میں نے کبھی نہیں سنے, اور میں نے جتنا سرچ کیا انٹرنیٹ کے وہ مجھے نہیں ملے. تو آپ انتظار کرو, سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو ہولڈ آن. لیکن اس میں بہت بڑا رول آپ کی باڈی لینگویج کا تھا, the way you handled his questions. I think علی بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, آئی تھنک وہ جب آ رہا تھا نا اس نے جو فار ایگزامپل کویسچنز بھی جو کیے تھے نا وہ اگریسو تھے. The language he used was very aggressive and I was not put off by it. Exactly. کیونکہ میں خیر مجھے تو میرا تو آپ سمجھیں ڈے جاب ہی میری یہی ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ڈیل کرنا, تو میں کافی امیون ہو چکا ہوں ٹریننگ کا. ہاں تو اب فار ایگزامپل اس نے نا وہ نکر بھی جان کے پہن کے آیا ہوا تھا, بلکہ اس نے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس نے بالکل اینڈ میں نا وہ کافی, میں اس کی باڈی لینگویج سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کافی امپریس ہو گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ ہے کہنے کے لیے. اچھا اس نے اینڈ میں نا ایک سوال پوچھا میرے سے, اینڈ آئی تھنک وہ سارا نا پلان کر کے آیا ہوا تھا یہ سب کچھ. اس نے کہا کہ یار اگر میں میرے گھر کوئی آتا ہے, کوئی مسلمان آتا ہے, کوئی داڑھی والا آتا ہے اور میرے گھر نماز پڑھتا ہے تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو اگر میں کسی گھر اس طرح نکر پہن کے جاؤں تو اس کو کیوں پرابلم ہو. یو سی وہ ہی واز, اس نے وہ جان کے سب کچھ کیا تھا تاکہ میں اس کو کوئی پرابلم دکھاؤں اور وہ کچھ پروو کر سکے. اور میں نے اس کو کہا یار دیکھو یہ جو ہے نا تم نکر پہن کے آئے, تم انڈر ویئر پہن کے نہیں آئے, کیوں؟ کیونکہ تمہارا دین کہتا ہے نکر کی اجازت ہے, تمہارا دین جو ہے عرف ہے, کسٹم ہے. تم انڈر ویئر پہن کے کیوں نہیں آئے, تم شرٹ اتار کے کیوں نہیں آئے؟ بیکاز تم کچھ اصولوں کو مانتے ہو اور وہ عرف کے مطابق ہے, کسٹم کے مطابق, اور تم نے وہ کیا. اگر تمہارے گھر کو اس طرح پہن عرف کے اس سے ہٹ کے آ جائے گا, کوئی انڈر ویئر پہن کے آئے, تم وہ نہیں گھساؤ گے اس کو, اس لیے نہیں کہ تم انٹالرنٹ ہو, تمہارا جو دین کے اصول ہیں اس کے تحت تمہارے لیے قبول نہیں ہے, یعنی تم بھی کسی پرنسپل پہ تو چل رہے ہو, کسی پرنسپل پہ چل رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے کچھ بچے جو ہیں نا وہ بہت تھوڑا سا پڑھ کے نا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا. اور علی بھائی آپ کا یہ پچھلا شو تھا جس میں ہم نے جو دیندار بچے ہیں وہ پڑھ کے جو کانفیڈنس لے لیتے ہیں نا کہ یار اسلام کا ہر چیز ہمیں پتہ لگ گئی ہے, آن دی اپوزٹ اسپیکٹرم یہ بھی وہی پرابلم ہے. بالکل ٹھیک, نالج کی رسپیکٹ نہیں ہے. آپ ٹائم دیں علم کو, آہستہ آہستہ آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ میں آپ نے سطر کور کرایا اس کا کہ نہیں, یہ بتا دیں علی بھائی اینڈ میں نا, اینڈ میں آئی تھنک ہم لوگ دونوں بہت اچھے ٹرمز پہ گئے. اچھا اچھا, یہاں تک کہ نا مجھے میرے اندر, میں نے خیر وہ جو بات اس کو کہی تھی نا وہ اس لیے کہی تھی تاکہ اس کے اندر سے نا یہ ڈیبیٹ والا کانسیپٹ نکل جائے, لیکن میرے اندر بہت زیادہ ایمپتھی تھی اس کے لیے. اور میں جب ون وی پارٹڈ ویز میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار کیپ این اوپن مائنڈ, اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نہ کرو, ٹریپ نہ کرو. ان دا سینس کوئی ایکس مسلمس کیا کرتے ہیں, ایک فیصلہ کر کے نا اس کو اتنا ریگرجیٹیٹ کرتے ہیں